بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں پڑھیں گے جو ہم نے پچھلے سبق میں کور کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودی جو علماء تھے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ تم حق کی بات کو چھپاتے ہو، تو اسی بات میں آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 42۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ نہ تم چھپاؤ حق کو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یہودی علماء جو تھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور نبوت کے جو علامات بیان کی گئی تھی تورات کے اندر، وہ ان کو چھپاتے بھی تھے، اور اگر کبھی کچھ بیان کرتے، حق کو بیان کرتے، تو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے کچھ باطل باتیں بھی اس کے اندر ملا دیا کرتے تھے، جیسا کہ وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اپنے پیروکار جو ان کے تھے، ان علماء کے جو پیروکار تھے، جو ان کی بات ماننے والے تھے، ان کی اتباع کرنے والے تھے، ان کو کیا کہتے وہ کہتے کہ حضور اکرم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی تو ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے نبی ہے۔ اس طرح کی باتیں یعنی حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ حق بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور باطل یہ ہے وہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کیا کرتے تھے کہ محمد ہمارے لیے نبی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے نبی ہے، اور اس طرح کی اور بھی کئی باتیں انہوں نے اپنی طرف سے من گھڑت بنائی ہوئی تھی جو اپنے پیروکاروں کو بتایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اس طرح کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ حق کو نہ چھپائے، حق بات کو ظاہر کرے، اور جس کو حق بات معلوم ہو اس کو اس بات کا ظاہر کرنا لازم ہے، اور حق بات کو چھپانا حرام ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو ایمان لانے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے جو دلائل موجود ہیں تورات کے اندر ان کو نہ چھپاؤ اور حق بات کو نہ چھپاؤ۔ اب ان کو کہا گیا ہے کہ اب تم دائرہ اسلام کے اندر اگر داخل ہو چکی ہو، ایمان لا چکی ہو، تو پھر اب تمہارے سامنے وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں شرعی طور پر جو اسلام لانے پر تمہارے اوپر لازم ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، کہ مسلمانوں کی طرح تم نماز قائم رکھو، نماز پڑھا کرو، 5 وقت کی نماز۔ اسلام لانے کے بعد اب دوسرا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرح نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور مسلمانوں کی طرح کیونکہ اب تم بھی مسلمان ہو تو اپنے مال میں سے جس طرح وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تم بھی زکوٰۃ ادا کیا کرو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ اور اہل بیت اکرام علیہم رضوان کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس آیت کریمہ سے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب ہے، اور احادیث کریمہ کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز اکیلا پڑھتا ہے
اور ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو حضور نے فرمایا تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ یعنی جو ایک بندہ علیحدہ نماز پڑھے گا، اپنی علیحدہ نماز پڑھے گا بغیر جماعت کے، تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام ہیں، حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا اور نماز کے لیے چلا، امام کے ساتھ نماز پڑھی، تو کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ یعنی جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ بھاری نماز جو ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز ہے۔ یعنی منافقین باقی نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن عشاء اور فجر کی نماز ان کے لیے زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، یعنی اس کو گراں سمجھتے ہیں۔ رات کو چونکہ کھانا کھانے کے بعد سونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ اٹھے نماز پڑھیں تو وہ سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کر نماز کے ٹائم نماز پڑھنا، جیسا کہ سردیوں کے دن ہوتے ہیں، پانی بھی ٹھنڈا اور موسم بھی ٹھنڈا، تو ان کو جو ہے نا نماز ذرا بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح کہ یہ منافق کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس منافقت سے جو ہے نا نجات عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت نہیں بلکہ بر وقت نماز کے ٹائم پر نماز کو صحیح طریقے سے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اس کو آگے لے کر چلیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے اولیاء کرام ہیں، ان کا کیا شیوا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن اپنے ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے، تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے نا عصر کی نماز جماعت پڑھ چکے تھے، جماعت ہو چکی تھی۔ تو آپ نے کیا فرمایا، کیا پڑھا؟ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج میری عصر کی نماز جماعت فوت ہو چکی ہے، نماز نہیں جماعت، یعنی جماعت کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھ سکا، تو کیا کرتا ہوں، جو میرا باغ ہے جس کی وجہ سے آج میں جو ہے نا لیٹ ہو چکا ہوں، جماعت فوت ہوئی ہے، تو میں اس اپنے باغ کو فقیروں پر، مساکین پر صدقہ کرتا ہوں، تو یہ میرے اس جو ہے نا یہ جو میرا کام ہوا ہے، یہ جو مجھ سے جماعت فوت ہو چکی ہے، یہ اس کے لیے کفارہ بنے گا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے جماعت چھوٹ گئی، زندگی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری جماعت چھوٹ گئی، نماز نہیں جماعت چھوٹی، یعنی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا، تو لوگوں میں سے صرف حضرت ابو اسحاق بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، صرف آپ نے میری تعزیت کی کہ یہ کیا ہو گیا، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت میرا بچہ فوت ہو جاتا تو 10,000 سے زیادہ لوگ جو نا میری تعزیت کرتے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کسی نے میری تعزیت نہیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگ جو ہے وہ دنیاوی فائدے کو دینی فائدے پر جو ہے نا زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دنیاوی نقصان ہو چکا ہے تو اس پر تو افسوس کرتے ہیں، اگر دینی نقصان ہو گیا ہے تو اس پر کوئی افسوس نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ حق کے ساتھ رہنے کی، حق بولنے کی، حق سننے کی، اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک اگلی سبق کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا، اور آج کے سبق کے ضمن میں اگر کمنٹس باکس میں جا کر کمنٹس ضرور کریے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو